السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو میں لے کر آ چکی ہوں حلف جاں کی 78 ایپیسوڈ۔ تو آج کی ایپیسوڈ بھی لانگ ہے، بہت ہی مزے کی ہے۔ انشاءاللہ کل بھی ایپیسوڈ دینے کی کوشش کروں گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آگے عید ہے تو مشکل ہو جائے گا 3-4 دن ایپیسوڈ دینا۔ تو جلدی سے میں آپ کو لے کر چلتی ہوں آج کے ایپیسوڈ کی طرف۔ ایپیسوڈ بہت یمی ہے، بہت ہی مزیدار ہے۔ تو دیر کس بات کی، ناول حلف جاں بائی اسمروا مرزا ایپیسوڈ 78۔ لیٹس سٹارٹ۔ مہویر کی مسکراہٹ اس کے دھکیلنے پر واقعی مدھم پڑ گئی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ منائم نے اس کی نگاہوں سے نظریں چرائیں۔ اس کے دل کی دھڑکن اب بھی بے ترتیب تھی۔ جان لے لو پر بتاؤ کیا ہوا؟ مہویر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ منائم نے اس کی طرف لا علمی سے دیکھتے کندھے اچکائے۔ کچھ نہیں ہوا، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میری سویر سرجری ہوئی تھی سر کی۔ یہ چکر آنا اسی وجہ سے ہے، کمزوری بھی ہو سکتی ہے۔ منائم نے خود کو سنبھل کر کھڑا کرواتے یقین سے وضاحت دی، پر مہویر کے ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھے۔ اسے سنبھلنے کا موقع دیے بنا وہ اس کے چہرے کے اطراف جا جمے۔ مہویر کی آنکھوں میں تشویش تھی کیونکہ منائم کے چہرے کا گلابی رنگ دفعتاً سفید پڑ گیا تھا۔ منائم میری جان، ہمیں اسے معمولی نہیں لینا چاہیے، ڈاکٹر کو بتانا ہوگا۔ کب سے آ رہے ہیں چکر؟ اس کو اپنی جانب دیکھنے پر مجبور کیے پوچھتے بولا۔ کل رات سے، اس نے بے نیازی سے کہا اور اس کے ہاتھ پکڑ کر چہرے سے ہٹائے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اور مجھے بتانے کی زحمت بھی نہیں کی؟ مہویر نے ایبروز کیڑے۔ ہر بات آپ کو بتانا ضروری ہے کیا؟ اس کا لہجہ تلخ تھا مگر آنکھوں میں وہی گھبراہٹ تھی جسے مہویر نظر انداز نہ کر سکا۔ ہاں، تمہارے دل، جسم اور دماغ سے جو جڑی ہو وہ تو بہت ضروری ہے بتانی، اس نے صاف کہا۔ منائم نے لب بھیجتے مہویر کو دیکھا۔ چلو ہسپتال چلتے ہیں۔ منائم کا دل جیسے دھک سے رہ گیا۔ نہیں، اس نے فوراً انکار کیا۔ مہویر اس کی شدید گھبراہٹ پر چونکا۔ نہیں کیوں؟ وہ تندہی سے اس کی بازو پکڑے بولا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ جلدی سے بازو چھڑوانے کو مچل کر بولی۔ منائم ضدی، مچھلی باز آ جاؤ۔ وہ پھر سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچ کر بولا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، کیا فارسی میں بولوں؟ مہویر نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اب اس کے انکار میں صرف ضد نہیں، خوف بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ منائم، اس نے آہستہ سے دانت پر دانت جمائے۔ دور ہو، سانس بند نہ کریں۔ وہ اس کی بازوؤں کی گرفت میں مچلتی اس سے سراسر نگاہیں چرا رہی تھی۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ منائم کی پلکیں جھک گئیں، مزاحمت بھی تھم گئی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال بار بار گھوم رہا تھا کہ کہیں وہ واقعی امید سے تو نہیں ہو گئی۔ اس نے فوراً اس خیال کو جھٹک دیا۔ آپ کو ہر چیز میں شک کیوں ہوتا ہے؟ وہ ہفکی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ کیونکہ تمہارا چہرہ امید سے ہوتی عورتوں سا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے شک کو چہرہ دیتے بولا تو منائم نے اس کے شانے پر بوکھلا کر دانت گاڑے۔ مہویر چپ کرے، میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں۔ مہویر نے ان دانتوں کے وار پر کراہتے سر ہلایا پر منائم کو اپنے بازوؤں سے آزاد نہ کیا۔ اور میں نے کہا ایک بار چیک کروا لیتے ہیں، امید سے ہونا کوئی بیماری نہیں ہے۔ وہ اب ضد پر آ چکا تھا۔ مہویر، وہ روحن سی ہوئی۔ مجھے یقین ہو جائے گا تو بات ختم۔ منائم کے اندر گھبراہٹ اور بڑھ گئی جب مہویر نے اس قدر اصرار کیا۔ مجھے نہیں جانا، اس نے اس بار نسبتاً دھیمی مگر اٹل آواز میں کہا۔ مہویر نے چند لمحے اسے دیکھا۔ اتنا ڈر کس بات کا ہے؟ اس نے نیم مسکراہٹ کے ساتھ منائم کی گلابی پڑتی گال سے لب جوڑے۔ وہ اپنے ہونٹوں کو شکنجے سے ہر ممکنہ بچانے کی کوشش میں تھی۔ اس کا پورا وجود اس شخص کی قربت کی زیادتی سے کام سا رہا تھا۔ یا واقعی؟ وہ ذرا جھکا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارتی انداز میں بولتے، اپنی آنکھوں کا محور وہ گلاب ہونٹ بنائے۔ منائم نے جھرجھری سی لی۔ مہویر کی یہ نظریں اس کی ریڑھ کی ہڈی تک بل ڈال گئیں۔ میرے بڑے بیبی کے اندر چھوٹا بیبی آنے کی خبر ہے؟ منائم کا چہرہ اس کی بے باکی پر فوراً سرخ ہو گیا۔ مہویر، وہ جھنجھلا اٹھی۔ فضول باتیں بند کرے نا۔ وہ چلائی مگر اس کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی تھی۔ مہویر نے اس کے چہرے کی گھبراہٹ کو غور سے دیکھا اور اس کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ سنجیدہ ہو گئی۔ تو پھر ثابت کر دو کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے پرسکون مگر پرعزم لہجے میں کہا۔
مگر وہ پوری قوت لگاتی، اس کا حصار توڑتی، اسے دور دھکیل کر ہامتی ہوئی مہویر سے دور ہوئی۔ اس قدر ٹھنڈ میں بھی منائم کی پیشانی کلود ہو گئی۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں نے سوچا تھا آج آپ کو معافی دے دوں گی، پر آپ نے یہ سب باتیں کر کے اپنی سختی واپس بلا لی۔ اب نہیں کرنے والی معاف، اور مجھے کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ وہ تیزی تیزی میں اسے ہفکی سے ڈانٹتی، اس سے لڑنے کے انداز میں الجھتی ہوئی وہاں سے گھر کی طرف چلی گئی۔ منائم میں اس سے پیچھے نہیں ہٹنے والا، پھر تم مجھے معاف کرو یا نہیں؟ مہویر نے باواز بلند ہانک لگائی تو منائم کے قدم مزید تیز ہوئے اور گھر کی روش پار کرتی اندر جا کر اوجھل ہو گئی۔ مہویر نے مسکرا کر اپنے فون کو نکالتے انیس کی کال دیکھ کر پک کی اور فون کان سے لگایا۔ ہاں میرے الوی۔ مہویر نے اپنی تمام تر توجہ اس پار ڈالی جہاں وہ مرر کے سامنے کھڑا اپنی حسینہ کے ساتھ ہی ریڈی ہو رہا تھا۔ تمہارا نہیں ہوں، اپنی اکلوتی بیوی کا ہوں۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، ورنہ یہ تمہارا گلا دبا دے گی۔ انیس کے شوخ تصیح پر اپنے ڈراپڈ ایئر رنگز پہنتی ارشیا بھی ہونٹوں پر اسمائل لائی۔ ٹین بلو جرسی سٹف کے ساتھ ڈارک گرے ایئر لائن سکرٹ پہنے، پیروں میں کوٹ ہیلز پہنے ہوئے تھی۔ انیس کے جواب کو سن کر اسے صدقہ اتارتی آنکھوں میں بسا کر مسکرائی۔ وہ گلا دبا بھی سکتی ہے۔ مہویر کب بھولا تھا بلا ملاقات، تبھی اس کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ اور کیا، کچھ دنوں سے پورا الوی مینشن سنبھال رکھا ہے میری لما نے، بنا ایک بھی شکوا کیے کہ یہ تھک گئی ہے، حالانکہ دل سے بہت اداس تھی۔ یہ ایک نیا بدلاؤ تھا کہ وہ مہویر سے ایسی بات کر رہا تھا۔ خود مہویر اور ارشیا اپنی اپنی جگہ دھنگ سے رہ گئے۔ تیرے ہونے نے اسے اس کی اداسی فیل نہیں ہونے دی ہوگی۔ کیا خیال ہے آ کر تم دونوں کے کمرے کو سجوا دوں؟ وہ کیا ہے مجھ پر احسان جو ہے تیرا، اب میرا بھی تو کوئی فرض بنتا ہے۔ بس ذرا فری ہونے کی دیر تھی کہ مہویر پٹری سے اترا، جبکہ انیس کے خمار بھی اترے۔ بس ہو گئی تمہاری بک بک شروع؟ انیس نے اسے فوری ڈپٹا۔ اب وہ کیا بتاتا، ان کو ڈیکوریٹ کمرے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہونا۔ ایویں احسان لینے والی بات تھی، کیونکہ لما نے قسم کھا رکھی تھی انیس کے ہاتھ نہ لگنے کی۔ انتہاؤں پر پہنچ کے ہمیشہ فرار لیے انیس کو ناکام کرتی آ رہی تھی کئی دن سے۔ حالانکہ انیس نے ہر ممکنہ اپنے اور اس کے بیچ کی دوریاں پوری احتیاطی تدابیر کے سنگ ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہی تھی، لیکن اس کی وہ ڈرپوک بلی بھاگ نکلتی۔ پھر بھلے روم سجا لیا جائے یا ہنی مون کے لیے پیرس، سوئٹزرلینڈ یا ایسی کسی رومان پرور جگہ بھی کیوں نہ چلے جاتے، ان کے بیچ کی نامکمل قربتوں کا رزلٹ سیم ہی فلاپ ہوا ہی آنا تھا۔ انیس نے وہیں سے رخ پھیرتے آئینے کے سامنے کی ساری جگہ اپنی خاتون کے لیے چھوڑی اور وارڈروب سائڈ آ کر اپنا بلیک میچنگ بلیزر نکالنے کے بیچ مہویر کو بھی ٹوک گیا۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ ہاں بتا، کیسے کال کی وہ عورت آ گئی کیا؟ مہویر نے منہ بسوڑتے ہی پوچھا تو انیس نے سر اس بات میں ہلاتے بلیزر لا کر ارشیا کے ہاتھ میں تھمایا، جو اپنا لائٹ سا میک اپ اور بال ڈن کر چکی تھی۔ ہاں رات میں آ رہی ہے، پر یمن نے بس ملنے کی حامی بھری ہے، وہ ان کے ساتھ جانے پر رضامند نہیں۔ ارشیا نے اس کی بلیزر پہننے میں مدد کی۔ ابھی انیس اور اثر ساتھ صنم زبان کی کلینک جا رہے تھے۔ مہویر کو یمن سے ایسی ہی امید تھی۔ پہلا بچہ دیکھا ہے جو اپنے ماں باپ سے زبردستی مل رہا ہے، اس کی حالت ہم سب سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر اپنے پیرنٹس کے لیے بہت غصہ بھرا ہے، لیکن یمل کو اس کے ماں باپ کا برابر پیار ملے، صرف اس وجہ سے عاصم المین نے اس دھوکے باز عورت کو اپنے پیلس جگہ دی اور میں نے معاف کیا۔ یہ اس کے لیے آخری موقع ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے اب وہ سدھر چکی ہوگی؟ مہویر نے وہیں کرسی پر جا بیٹھے ذرا موسم کی حدت سے لطف سا لینے کے بیچ ہی پوچھا۔ انیس کی نظریں ارشیا پر جمی تھی، جس نے پہلے انیس کی دائیں بازو پر کوٹ چڑھایا، پھر انیس کے دوسرے ہاتھ میں فون لینے پر بائیں بازو پر بھی کوٹ کی آستین چڑھائے، کالر اور سامنے کی سلوٹیں بٹھانے لگی۔ نہ سدھری پھر ایک ہی آپشن ہے، موت۔ امید پر دنیا قائم ہے۔ میں چاہ رہا تھا تم اور منائم ہماری طرف آؤ، آج وہ آ رہی ہے، اس لیے کل کا پلان کرتے ہیں۔ ڈنر دونوں ہماری طرف کرنا۔ ارشیا اور منائم کو بھی ٹھیک سے ملنے کا موقع نہیں ملا تو وہ بھی چاہ رہی تھی۔ اب ٹھیک ہے نا تمہاری بیوی؟ انیس نے آنکھوں ہی آنکھوں ارشیا کا اشارہ سمجھتے فوری کل کے لیے ڈنر کی پیشکش کی، اور یہ بھلا کیسے رد کی جا سکتی تھی؟ ہاں بہت ٹھیک۔ مجھے کچھ شکوک و شبہات ہیں، تمہاری کی گئی لائٹنگ کے کچھ اثرات محسوس ہو رہے ہیں، پر ابھی کنفرمیشن نہیں۔ منائم ہاسپٹل جانے سے گھبرا رہی ہے۔
महवीर की मस्त सी सरगोशियाना बात पर अनीस की बस आंखें मुस्कुराईं। ये क्या तुमने मेरी मासूम की गई लाइटिंग को पकड़ा हुआ है? सारे कारनामे तो तुम्हारे थे, मैंने बस माहौल बनाया था। अगर ऐसा कुछ है तो कल अर्शिया इससे पूछ लेगी, जरूरी हुआ तो ले जाएगी हॉस्पिटल। अनीस की चिड़ और बात की समझदार बातें महवीर को सरूर से टेक लगाने पर मजबूर कर गई। अर्शिया अब तक मुतजस्सिस और फिक्रमंद थी कि अब क्यों हॉस्पिटल जाना है। अलवी, अगर ऐसा हुआ मैंने खुशी से बेहोश हो जाना है। महवीर की आवाज़ जज़्ब से भारी पड़ी तो अनीस ने भी उसकी वो गायबाना खुशी महसूस की। आखिर को ये महवीर की औलाद ही थी जो अब उस वाहिद उसका खून का रिश्ता कहलाता, क्योंकि माँ बाप तो इसने बचपन में ही खो दिए थे। मैं नहीं होने दूंगा बेहोश, भरोसा रखो। अनीस ने मुस्कुराते यकीन के संग उसे हौसला दिया तो महवीर ने सरस बात में हिलाते अपनी आंख के किनारे उभरी नमी अंगूठे की पोर से दबाते पूंजी। भरोसा है, मैंने तेरे बाबा का पीछा किया था तेरे कहने पर। वो पिछले 2-3 दिन से बैंक और वकील के ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। तूने मुझे अंदर जाकर तफ्तीश का नहीं कहा, इसलिए मैंने इतना ही किया। आगे अब तू देख ले कि वो मोहतरम किस चक्कर में है, कहीं फैक्ट्री तो नहीं बेच रहे। अनीस ने बाबा की इन पिछले कुछ दिन मनाने की कोशिश नोट की थी, मगर इसके बावजूद इसे बाबा पर अब भरोसा न था। तभी इसने महवीर के जिम्मे ये काम लगाया था। अर्शिया ने उसकी बात लंबी होने के सबब अपना फोन चार्ज से उतार कर मैट्रेस पर बैठे कॉल्स और मैसेजेस देखे, जिसमें नन्नी, मम्मा और नानो के पैगामात सरे फहरिस्त थे। मैं देखता हूँ, खैर मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। अनीस ने इजाजत लेते राब्ता तोड़ा और जाकर अर्शिया के साथ बैठा ही जब अर्शिया ने फोन स्क्रीन अनीस की तरफ घुमाई। 5-6 दिन हो गए तुम इन तीनों से ना मिली ना बात की। अब तक तो इनके बीच सब हल हो चुका होगा, कर लो बात। अनीस ने उसके हाथ से फोन लेते चंद मैसेजेस सरसरी पढ़ते मशवरा दिया। दिल नहीं चाह रहा, मैं चाहती थी उनके बीच की हर लड़ाई, हर कशीदगी दूर हो जाए तभी जाऊं। कल जाऊंगी, आज मुझे कुछ मीटिंग्स भी अटेंड करनी है, यमल के स्कूल एडमिशन का काम भी है, और तुम जानते हो रात भी मसरूफ होगी। वो अनीस की बाजू से लगती अपने शदीद बिजी दिन का अहवाल बताए अनीस को मुस्कुराहट दे गई। ठीक है, बाय द वे तुमने बताया नहीं कि मैंने तुम्हें कैसा हैंडल किया ये कुछ दिन नुमा। हाँ, थोड़ी नाकामी तो हो ही गई, पर बंदे नाचीज की कोशिशें पूरी और अखीर रही मेरी डरपोक जान। हाथ बढ़ाकर अर्शिया के बालों में उंगलियां फेरता वो अपने और अर्शिया के दिन ब दिन आगे बढ़ते रिश्ते का हवाला देकर अर्शिया के रुखसारों में सुर्खी सी उतार गया। फिर अभी तक नाकामी का जिम्मेदार भी इस खातून को ठहराया। तुमने मेरी सारी उदासियां भगा दी, मेरे अंदर एक कुव्वत भर दी है। डरपोक अर्शिया बहादुर अर्शिया में बदल रही है, इसलिए पूरा बहादुर होने तक यूं ही सब्र से काम लो। और बताऊं, तुम्हारे इस हैंडल करने की सलाहियतें अनीस? वो पुरशौक निगाहों से इन हेजल ब्राउन आंखों को देखती सवाल पर रुकी तो अनीस ने उसके हाथों से अपनी बाजू निकाल कर इसी हाथ को अर्शिया के गिर्द फैलाकर उसे अपने हिसार में लिए करीब किया। मत बताओ, तुम्हारी आंखों में सब कुछ लिखा है, वो भी तफसीलन। बताओगी तो मुझे तुम्हारे जज्बात और अल्फाज को सराहना पड़ेगा, और मैं देख चुका हूँ कितने घंटे लगाकर तुम सजी सवरी हो। अनीस ने उसके चेहरे की ग्लो देखते एक मानी हेज सी निगाह डालते वार्निंग देने के साथ रियायत दी। अर्शिया ने उसकी शरारत फौरी समझ ली थी। जस्ट हाफ आवर लगाया है, मुबालगा आराई की भी हद होती है अनीस। वो उसके कहे की नफी करती फौरन एहतजाज कर गई तो अनीस की आंखों में खुमार के बादल गालिब आए। अच्छा, मतलब तुम कह रही हो मैं तुम्हारे जज्बात और अल्फाज सराह सकता हूँ, तुम्हें सब बिगड़ा सवारने में बस आधा घंटा लगेगा? ग्रेट। वो किसी मदहोश शराबी की तरह अपने मतलब की बात कहता अपने मनपसंद जाम की जानिब सिरका ही कि वो हंसकर उसके होठों पर हाथ का फंदा जमाती बरवक्त अनीस की गिरफ्त से निकल गई। बस कर दो मजनू, जाकर अपने काम देखो, मैं तुम्हें अब रात को ही मिलूंगी कि तुम मेरी सारी तैयारियां बिगाड़ सको। जाओ जहाँ जाना है, मैं भी बच्चों को देखूं जाकर, बाय। वो उसके चेहरे के करीब झुकी उसकी गाल पर प्यार दिए अनीस को भी हाथ से पकड़कर उठाती कमरे से निकली तो अनीस ने भी पीछे ही कदम बढ़ाए। अर्शिया तो लिविंग एरिया में फजर के साथ बैठकर कुछ गेमिंग में बिजी यमल और अदीन के पास चली गई, जबकि अनीस ने भी नक्सद तैयार असर जमान के हमरा मेंशन से कदम निकाले थे। बाबा फिर किसी चक्कर में है असर जमान, अब क्या करूं मैं? असर ने साथ चलते किस तरारी निगाह अनीस पर डाली। कैसे इंसान है ये? असर का जिससे दिल बुरा हुआ, अनीस ने ठंडी से सांस भरी।
ایک مشکل امتحان جیسے۔ پچھلے 5-6 دن سے وہ مجھے منانے کی کوشش کر رہے ہیں، اثر پر ان کو اس بات کا احساس نہیں کہ میں مان بھی گیا تو ان کے اگلے کارنامے پر پھر روٹھ جاؤں گا۔ اگر تمہارے ایسے بابا ہوتے تو تم کیا کرتے؟ وہ دونوں پورچ میں کھڑی گاڑیوں تک آ کر رکے تو انیس کے سوال پر اثر کے چہرے پر رنجیدگی کے گہرے سائے آ ٹھہرے۔ ایسا سوال آپ نے مجھ سے پہلی بار کیا بھائی؟ اثر در حقیقت اس سوال کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ ہاں، میں یہ سوال کرنے پر مجبور ہو گیا۔ تم سے پوچھا تھا کہ جان سکوں کہ ایسے والدین کو بنا بدتمیزی کیسے سدھارا جا سکتا ہے، کیونکہ میں ان کو کچھ الٹا سیدھا کہہ بھی دوں تو میرا ہی دل چلتا ہے۔ میں ان کی کچھ دن سے کوششیں دیکھ رہا ہوں لیکن میرا دل بہت زیادہ دکھی ہے۔ اب اوپر سے اگر وہ کسی اور نئے کارنامے میں شریک نکلے تو مجھے خود بھی نہیں پتا میں کیا کر جاؤں۔ حسن نے اس کی بات سنی، پھر وہ انیس کے گلے لگا۔ یہ ایک خاموش دلاسا تھا۔ انیس کی اداسی قدرے زائل ہو گئی۔ تم سوچ کر بتانا کہ تم ہوتے میری جگہ تو کیا کرتے؟ چلو چلتے ہیں، تمہیں اپنی مسیحا سے ملواتا ہوں جس نے مجھے بروقت ریسکیو کیا تھا۔ تم نے ان کا شکریہ ادا کرنا تھا نا؟ حسن نے فوری اشتیاق آنکھوں میں بھر کر سر ہلایا۔ بالکل، ان کا شکریہ بنتا ہے، وہ میری محسن ہے۔ آپ کا فائنل چیک اپ بھی ہو جائے گا تو تسلی ملے گی۔ آخر شیروں کا میدان میں ایک بار پھر نکلنے کا وقت آ گیا تو آپ کی صحت تسلی بخش ہونی چاہیے۔ 1-2 دن میں وہ ذلیل باہر آنے والا ہے۔ یہ حوالہ ہی ایسا تھا کہ انیس اور اثر دونوں کے جبڑے تن چکے تھے۔ وہ لوگ روانہ ہوئے تو اندر یمل کی فیلنگ سننے کو عدین، فجر اور عرشیہ تینوں موجود تھے۔ میں ان کو شاید ساری زندگی معاف نہ کر سکوں، لیکن جن پیاروں نے یہ چاہا کہ یمل ایک اچھی زندگی پائے، ماں باپ کا ساتھ پائے، ان کی ایفرٹس اور محبت دیکھتے ہوئے میں نے مما ڈیڈ سے ملنے کی حامی بھری۔ اگر مجھ سے اب پوچھا جائے کہ بتاؤ یمل تمہارا گھر کون سا ہے، تو میں بلا جھجک بتاؤں کہ الوی مینشن۔ یہاں مجھے جو پیار، توجہ اور اپنائیت ان چند دنوں ملی وہ میرے ماں باپ ساری زندگی لگا کر بھی نہیں دے سکتے۔ میری آپی، میری جان قربان ان پر، میرا دوست، میرا اکلوتا یار عدین الوی، اور میری باجی فجر۔ انکل ابراہیم تھوڑے دور دور رہے پھر بھی اس گھر کی چھاؤں ہیں۔ میں بہت لکی ہوں، ورنہ مجھ جیسے بچے تعمر غلط ہاتھوں میں ہی پڑے رہتے ہیں۔ یمل کے یہ جذبات ان تینوں کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ تکلیف لے آئے۔ عدین نے تو اٹھ کر اسے زور سے گلے تک لگا لیا، جبکہ یہ پیارا کیوٹ سا دوستانہ فجر اور عرشیہ کو بھی جذباتی کر دیتا تھا۔ تم بھی میرے پہلے اور آخری اکلوتے دوست ہو یمل۔ یہ کچھ دن ہم جو ساتھ رہے، تم نے جو خوشی، اداسی اور مستیاں بانٹی، ان کا وجود ہمیشہ قائم رہے گا۔ میرے یار، یہ سب کبھی یاد نہیں بنے گا۔ ہم تمہارے لیے وہ سب کریں گے جس سے تم اپنا برا ماضی بھول سکو۔ عدین نے اسے گلے لگاتے ہوئے ہی اتنا سارا حوصلہ تھما دیا کہ عرشیہ اور فجر کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہ رہی۔ آپ سب نے کر دیا ہے پہلے ہی۔ آج اگر میں چلا بھی جاتا ہوں تو میں اس گھر سے آپ سب سے دور ہونا نہیں چاہوں گا۔ میرے پیرنٹس سے زیادہ اس گھر کے افراد اہم ہیں۔ علیم، اثر، مہویر اور انیس بھائی اہم ہیں۔ میں آپ سب کی صورت حقیقی معنوں میں اچھے لوگوں سے ملا ہوں۔ مجھے میری زندگی سے کوئی گلہ نہیں۔ اتنی تکلیف اور ٹارچر سہنے کے انعام ایک خوبصورت خلوص سے بھری فیملی ہے تو مجھے کوئی گلٹ نہیں رہا۔ یمل کے احساسات، اس کا اپنے جذبات بیان کرنا بے حد خوبصورت اور تسلی بخش تھا۔ میری جان، تم کتنے پیارے ہو، نظر نہ لگوا لینا ہماری۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دباتے چوم کر تاکید کی تو سبھی مسکرا دیے۔ نہیں لگتی عرشی آپی، میں نے دعا پڑھ کر پھونک دی ہے۔ فجر نے گویا دل و جان سے تسلی دی۔ انشاءاللہ تم دونوں فٹ بال کلب کے لیے ریڈی ہو جاؤ، جا کر میں اور فجر بھی آہستہ آہستہ رات کے ڈنر کے انتظامات شروع کرواتے ہیں۔ عدین اور یمل نے مسکرا کر سر ہلایا اور عرشیہ کی تاکید پر وہ ساتھ ہی اٹھ کر کمرے میں گئے، جس پر فجر بھی اٹھ کر عرشیہ کے ساتھ آ بیٹھی۔ مجھے بھی اجازت دیں ہم جم کا میڈیکل سیکشن سنبھالنے کی، میں جانا چاہتی ہوں، میں اپنے کام کو شدید مس کر رہی ہوں۔ فجر نے ریکویسٹ ہی اتنی شدت سے کی کہ عرشیہ کو انکار کرنا بالکل اچھا نہ لگا۔ دیکھ لو فجر، اثر غصہ کرے گا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، پر اس نے تمہاری سیکیورٹی کے لیے ہی تمہیں روکا ہوا ہے۔ عرشیہ نے اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں ان سے بات کر لوں گی، مجھے آپ کی پرمیشن چاہیے۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی، تبھی عرشیہ نے منع نہ کیا اور مسکرا کر سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس اپنا دھیان رکھنا اور جلدی آ جانا شام میں۔ عرشیہ نے ٹیبل کی سطح سے اپنا لیپ ٹاپ اٹھاتے گویا اجازت دے دی، جس پر فجر بہت خوش ہوئی۔ تھینک یو سو مچ اپیا، میں ابھی جا کر ریڈی ہوتی ہوں۔ فجر کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر عرشیہ بھی ہنس پڑی۔ ابھی عرشیہ نے اپنا کام کھولا ہی تھا کہ اس کا ٹیبل پر پڑا فون بجا۔ کال بابا کی تھی۔ میری جان، میرا بچہ کیسی ہو؟ بابا کے بولنے کا انداز اب بالکل بدل چکا تھا اور ستم کہ وہ اب ان کے ایسے لہجے پر چڑ بھی نہیں رہی تھی۔ ٹھیک ہوں،
प्रोजेक्ट फाइल अभी खोली है, मीटिंग देख लेती हूँ, आप बताएं क्या हो रहा। अर्शिया ने अपनी तवज्जो लैपटॉप स्क्रीन पर दिए पूछा। आसिम भी इस वक्त मलिक होल्डिंग्स में ही मौजूद था। मैं रात के लिए एक्साइटेड हूँ, यमल के जज्बात जानना चाह रहा था। क्या सोच रहा है वो? क्या मेरे साथ पैलेस आएगा? तुम बहुत हसास हो तो उसके अंदर क्या चल रहा है तुम्हें अंदाजा होगा। वो बाबा से इसी सवाल की तवक्को कर रही थी। खुशी थी कि वो यमल के एहसासात और जज्बात के लिए मुतफक्कर हैं। वो मिलना तो चाहता है लेकिन अभी उसके दिल में आप दोनों के लिए नरमी नहीं आई। पर्सनली पूछें तो मुझे वो सोनम प्लस फातिमा से कुछ भी अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। मैं यमल को अगर आज आपके साथ जाने भी देती हूँ तो इसकी गारंटी आपको लेनी होगी कि वो वहाँ खुश और महफूज रहेगा, वरना उसका दूसरा घर अल्फी मेंशन है। वो संजीदा थी और इसने बहुत अच्छे से आसिम मलिक को यमल के हवाले से वार्न किया। मैं उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, बल्कि अपने किसी बच्चे को कोई आंच नहीं आने दे सकता। मेरे लिए मेरे चारों बच्चे अहम हैं। तुम्हारा शुक्रिया अर्शिया, हर चीज़ के लिए। तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी हो। वो सरसरी अंदाज में मुस्कुराती सर हिला गई। उसे सिर्फ अपना प्यारा होना चाहिए भी नहीं था, उसे अपने सब बहन भाई महफूज और खुश चाहिए थे। खैर, तैयारी पकड़ें फिर आने की। दिन आपको पता है कितनी जल्दी गुजर रहा है, मुंतजिर हैं आपके। वो बात समेट गई तो आसिम ने भी उसका मसरूफियत वाला मजीद वक्त ना लिया और राब्ता तोड़ा। जबकि अर्शिया ने कुछ देर स्क्रीन को देखा, फिर सर मुस्कुरा कर हिलाए अपना काम शुरू किया। अली भान ने पहले फजर को जिम ड्रॉप करना था, फिर वो दोनों चैंपियंस को क्लब लेकर जाता। अर्शिया ने चारों को रुखसत किया और अपने लिए कॉफ़ी बनाकर वो वापस बाहर लाई और काम दोबारा शुरू किया ही जब ममा की कॉल पर वो बेआराम हुई। सोहा भी इसी आस पर कॉल्स कर रही थी कि कभी ना कभी तो अर्शिया का गुस्सा कम होता। जी कहिए। आखिर 5 दिन की चुप तोड़े अर्शिया ने कॉल पिक कर ही ली। ओ मेरी जान, मेरी गुड़िया, शुक्र है तुमने कॉल तो पिक की। मेरा बच्चा ठीक है? वैसे तो मैंने अनीस से तुम्हारी हैरियत दरियाफ्त की थी, पर तुम खुद बता दो। तुम्हारा ये किनारा कशी करना, ये चुप की नाराजगी अब मुझसे मजीद नहीं सही जा रही। अब तो बाबा भी पिघल गए मेरे इतने दिन की जद्दोजहद से। ममा के लहजे में दर्द, तकलीफ और आस महसूस करे अर्शिया ने बैग से टेक लगाई, पर तासुरात सर्द ही रखे। सुनकर खुशी हुई, बस इसीलिए चुप थी कि आप तीनों का मामला हल हो जाए। वो अभी भी अजनबियत की हद कर गई। पिछले कई दिनों से सोहा ने सिवानी का सारा काम अपनी टीम स्टाफ को दे रखा था और वो पूरी घर की हो चुकी थी। शमास साहिबा से उसका प्यार, लाड, शिकवे और बाबा को मनाने की सही में इतने दिन गुजर गए थे। वो दोनों कल शाम की फ्लाइट से वापस कुबा जा रहे हैं। तुम कल आ जाना, कल लंच पर मेरे साथ आओगी अर्शी? वो उनकी वापसी में उम्मीद कर रही थी, क्योंकि इससे ज्यादा दिन वो दो हस्तियां फरागत के नशे नहीं झेल सकती थी। वो काम काज करने वाले लोग थे, फिर फादी और हिरा वहां सब अकेले संभाल नहीं सकते थे। खासकर इवेंट हाउस को शमास साहिबा ने ही आधा संभाला हुआ था। जी आ जाऊंगी, लंच में और अनीस वहीं करेंगे और उन्हें एयरपोर्ट छोड़ भी आएंगे। अर्शिया के लहजे से मोहब्बत का गायब होना सोहा की आंखें नम कर रहा था। मुझसे नाराज हो अभी तक? सोहा की आवाज़ कांपी। वो शमास साहिबा के साथ ही गार्डन एरिया में बैठी थी, जबकि रजी सोमरो की तो सफदर बाबा से अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। वो उन्हीं के साथ उनके सर्वेंट लाउंज में बैठकर चाय पीने और इकोबियन शतरंज जैसा खेल खेलने में मसरूफ थे। नहीं, अब मैं किसी से नाराज नहीं होंगी। मामा, मुझे काम करना है, मीटिंग्स है मेरी कुछ देर तक। मैं कल मिलती हूँ। अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से वक्त गुजारें। टेक केयर। अर्शिया ने जबरदस्ती ही कहकर कॉल बंद कर दी, जबकि सोहा का उतरा चेहरा देखकर शमास साहिबा को भी अफसोस हुआ। क्या हुआ, अभी तक नाराज है? अम्मी के इस्तफसार पर सोहा ने अपनी आंखें हाथों की उंगलियों से दबाते मसली और एक सीने पर जमती मुश्किल से सांस भी खींची, शदीद वाली। मैंने उसे बहुत मुश्किल से मनाया था, अपने करीब किया था अम्मी। ये बिल्कुल वैसी दूर हो गई जब रईस से मैंने जब शादी की तब दूर हुई थी। अब मैं कैसे मनाऊंगी उसे? सोहा के लहजे में शदीद दुख मौजूद था, पर शमास साहिबा के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट चली आई। मेरा मेहरबान बच्चा है, वो ठीक हो जाएगी, फिक्रमंद मत हो। अभी उसका ये वाला रवैया बरहक है, उसे भी समझने की कोशिश करो मेरी जान। मैं तो कहती हूँ कल तुम भी चलो हमारे साथ, अपने बाबा को राह साहब भी मना लेना। वो जरूर जाती, पर अभी रईस का मामला अटका था, फिर यहाँ सिवानी था जिसे वो ज्यादा दिन इग्नोर तक नहीं कर सकती थी। छोड़ना तो दूर की बात थी। हाँ, फ्यूचर में अगर वो सिवानी की एक ब्रांच कोबा में खोल लेती तो फिर बेहतर हो जाता। इस बारे सोहा ने सोचा था, लेकिन अभी हालात अमल दरामद वाले ना थे।
ابھی نہیں جا سکتی امی، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں اب آتی جاتی رہوں گی۔ میں نے بہت نظر انداز کر لیا آپ دونوں کو، مزید نہیں۔ آپ کا شکریہ کہ مجھ جیسی بری اور نافرمان بیٹی کو معاف کیا۔ بابا بھی اب قدرے مان چکے ہیں، بس جو دل میں خراشیں ڈالی ان کی اولاد نے، اس پر لگا مرہم انہیں ٹھیک کرنے میں وقت لے گا۔ سوہا کے لہجے کو آس اور تشویش نے بوجھل کیا۔ شماس صاحبہ بھی قدرے غمگین نظر آئیں۔ انشاءاللہ مجھے یہ بتا سوہا، کیا انیس جانتا ہے ارشیا کا ماضی، اس کا بچپن کا ٹراما؟ ان کی فکر اور استفسار پر سوہا نے فوری سر ہلایا۔ اس ماں کی آنکھوں کو رشک نے چمک بخشی۔ پتہ نہیں وہ لڑکا میری بچی کی کس نیکی کا صلہ ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اس نے ارشیا کو اس کے باوجود اپنے قریب ترین رکھا ہوا ہے۔ پھر یہ 5-6 دن اس نے تو میری گڑیا کو سنبھالا، اسی سے میں نے ارشیا کا احوال جانا۔ یہ بتاتے سوہا کے لب و لہجے میں ایک الگ ہی رشک تھا۔ شماس صاحبہ کے بھی کلیجے تک ٹھنڈ اتری۔ ان دونوں کو اللہ ہر نظر سے بچائے۔ میں ارشیا کے لیے فکر مند تھی جب سنا تھا اس کا نکاح ہو گیا، لیکن وہ دونوں جب کوبا آئے، ہمارے ساتھ رہے، تو میرے دل تک تسلی اترتی چلی گئی۔ اتنا کوئی مثبت اثر پھیل گیا تھا، 400 ایک عجیب سی راحت۔ وہ دونوں ایک سا مسکرائیں جب یہ ذکر چلا۔ میں دعا کرتی ہوں وہ ہمیشہ یوں ہی ساتھ رہیں، میں اپنی اشیاء کے بچے دیکھوں، ورنہ مجھے ڈر ہی تھا، پتہ نہیں وہ اپنے خوف اور ڈرے دل کے ساتھ یہ رشتہ کیسے سنبھالے گی، لیکن اللہ نے ہر روح کا جوڑا بنایا ہوا ہے۔ وہ دونوں ہی اس رشک میں گہری مبتلا تھی۔ اپنے نئے نئے بنے دوست کے ساتھ ایک کھیل کی بازی لگاتے رضی سومرو بھی وہیں چلے آئے۔ سوہا نے ان کی آنکھوں میں اپنے لیے ابھی بھی ہلکی سی ناراضگی دیکھی۔ رضی سومرو کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے خاموش بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر وہی تھکن اور دل گرفتگی کے آثار تھے جو پچھلے 5 دنوں سے سوہا کو مسلسل دکھائی دے رہے تھے۔ بابا، میں آپ سے معافی 5 دن سے مانگ رہی ہوں اور شاید ساری زندگی مانگتی رہوں گی۔ وہ ذرا سا مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، مگر آواز بھر آ گئی۔ نہیں، ضرورت نہیں، اب بس ارشیا سے مانگ لینا، اور اس رئیس کو کسی صورت معاف مت کرنا۔ ہم منتظر ہیں کب تم اس درندہ صفت آدمی کو کڑی سزا دلواؤ گی، یہی تمہیں مجھ سے معافی دلوائے گا۔ تبھی کہتے ہیں ماؤں کو ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے، اور اگر اولاد بیٹی ہو پھر تو ماں کو اضافی احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ 2 سال کی ذہنی اذیت میں رہی ہوگی، میں سوچ سوچ کر ہلکان ہوں۔ اس بچی پر کیا گزری ہوگی، وہ بالکل ٹھیک خفا ہے، اس کا ناراض ہونا بنتا تھا۔ ان کے الفاظ میں نرمی تھی مگر برائے نام کی، جبکہ سوہا کی ندامت سے آنکھیں نیچی ہوئیں۔ آپ بے فکر رہیں بابا، بھلے میں اپنی بچی کی کوئی قابل ستائش محافظ نہ بن سکی ہوں، پر اسے تکلیف دینے والوں کی سخت آزمائش ضرور بنوں گی۔ یہ میرا آپ دونوں سے وعدہ ہے، اور آپ دونوں نے اس کی ابتدائی پرورش کی، تبھی تو وہ اتنی مہربان، اتنی پیاری اور اتنی کیئرنگ ہے، ورنہ میں تو اس کی بنیاد میں ہی لاپرواہی بھر دیتی۔ آپ دونوں اس کے مسیحا ہیں۔ یہ اس الزام کی تلافی تو نہ تھی جو سوہا نے اپنے والدین پر لگایا، مگر یہ قدرے مان اور رشک بڑھاتا یقین تھا جس نے شماس اور رضی سومرو کو قدرے اس دلی اذیت سے نجات دی۔ وہ مسکرائے، اور ان کی مسکراہٹ میں اب بس نرمی تھی جو سوہا کی آدھی جیت ثابت ہوئی۔ میں آپ کی فیکٹری کے لیے بہترین سرمایہ کار لاؤں گا، جو مشینری بدلنی ہے وہ بھی میرا ذمہ۔ فیکٹری بینکرپٹ بھی نہیں ہوگی، بدلے میں مجھے بس ارشیا اور انیس کے رشتے کے بیچ دراڑ چاہیے۔ اس وقت رئیس ملانی ابراہیم الوی کے آفس میں ان کے سامنے بیٹھا یہ پیشکش رکھتے مطمئن تھا کہ یہ لالچی آدمی اس کی بات مانے گا، اور سرمایہ کا سن کر ویسے ہی ابراہیم صاحب کے کان کھڑے ہو چکے تھے۔ یہ الگ بات کہ ابھی وہ جانتے نہ تھے کہ رئیس ملانی خود جلد پائی پائی کا محتاج ہونے والا ہے، بس وہ سوہا کو ایک مینٹلی جھٹکا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارشیا سے کیا لینا دینا ہے تمہارا؟ ابراہیم الوی نے ہاں کرنے سے پہلے سیدھا سباؤ استفسار کیا۔ بہت لینا دینا ہے، دراصل میں اس کی ماں کا شوہر ہوں، ہماری جلد طلاق ہو جائے گی۔ میں نے ارشیا سے شادی کرنی تھی، پر پلے پڑ گئی اس کی ماں۔ 2 سال میرا ارشیا سے خفیہ رشتہ رہا، وہ اپنی ماں سے بھی دور ہی رہی کیونکہ اس کی ماں نے اس کی محبت جو ہتھیار لی تھی۔ آپ کے بیٹے انیس سے تو ارشیا نے لگے ہاتھوں نکاح کر لیا۔ چلو کوئی تو ہتھے لگے۔ دراصل میں سوہا کو چھوڑ نہیں پا رہا تھا، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ مجھے جلانا چاہتی ہو، کہ میں یہ احساس کروں کیسا لگتا ہے اپنی پسند کسی اور کے پاس دیکھ کر۔ یہ میری حالت دیکھیں آپ کے بیٹے نے کی، وہ ایک ایسی لڑکی کے لیے لڑتا مرتا ہے جو اس سے مخلص بھی نہیں۔ رئیس ملانی نے اعلیٰ پائی کی کمینگی کا ثبوت دیتے ہر طرف سے ناکامی کے بعد فائنلی ایک گندا طریقہ اختیار کیا، جبکہ ابراہیم الوی اس وقت ارشیا کے سسر تھے، اور سسر باپ نہیں ہوتا جو اپنی بہو کے بارے ایسی بکواس برداشت کرے۔ ابراہیم الوی چند لمحے خاموش بیٹھے رہے۔
ان کے چہرے پر کوئی واضح تاثر نہ تھا، مگر آنکھوں میں عجیب سی سختی اتر آئی تھی۔ رئیس ملانی نے اسے اپنی کامیابی سمجھا اور کرسی پر ذرا اور اعتماد سے ٹیک لگا لی۔ سوچ لیں مسٹر الوی، وہ اطمینان سے بولا۔ اچھا کیا سوچنا ہے؟ وہ تندہی سے بولے تو رئیس حفیظ سا گڑبڑایا۔ آپ کی فیکٹری بھی بچ جائے گی اور آپ کے بیٹے کو بھی وقت رہتے سچ کا پتہ چل جائے گا۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک غیر مخلص عورت کے پیچھے مرتا رہے؟ آپ کو اپنے بیٹوں سے محبت تو ہوگی یقیناً۔ ابراہیم الوی نے آہستہ سے میز پر پڑا قلم اٹھایا اور انگلیوں میں گھماتے ہوئے اسے دیکھا، پھر انہوں نے سر اٹھایا۔ تو تم کہہ رہے ہو کہ ان کی آواز بہت دھیمی مگر خطرناک حد تک سنجیدہ تھی کہ میری بہو 2 سال تک تمہارے ساتھ خفیہ تعلق میں تھی؟ رئیس نے ان کے سوال پر فوراً سر ہلایا۔ بالکل، اور یقین کریں اس بات کا، رئیس نے بے حد وثوق سے بتایا، جبکہ ابراہیم پہلے بھی عرشیہ اور اسر کو لے کر دل میلا کیے ہوئے تھے۔ اب تو رئیس کے یہ تابناک الزامات مزید ان کے دل کو شکوک و شبہات کے پاتال میں جھونک گئے۔ انیس کسی ایسی لڑکی کے پیچھے ضائع ہو وہ یہ نہیں جا سکتے تھے، پھر انیس کو ایسی لڑکی سے کتنی ہی محبت کیوں نہ ہوتی۔ اس کے لیے تمہیں ثبوت دینا ہوگا، عرشیہ کے ساتھ بات کر کے اپنے 2 سالہ تعلق کا حوالہ اس کے منہ سے نکلوانا ہوگا۔ تم ابھی کال کرو، فون سپیکر پر ڈالو، یقیناً کچھ تو ہوگا جو وہ کہے گی۔ اگر تم عرشیہ کی یہ منافقت بے نقاب کر دیتے ہو تو میں آج ہی ان کے رشتے کو ختم کروا دوں گا۔ میں اپنے بیٹے کی ہستی بستی زندگی مزید برباد نہیں کروں گا، اس لیے ثبوت دو مجھے۔ رئیس کے چہرے کا رنگ لمحوں میں اڑا، کیونکہ 2 سال تک رئیس نے عرشیہ کو صرف اس کی ماں کو کچھ کر دینے کی دھمکیاں دیتے بس ٹارچر کیا تھا، اور اگر وہ ابراہیم کے سامنے کال کرتا بھی تو عرشیہ صرف اس پر لعنت ہی برساتی۔ رئیس ملانی کے چہرے کا رنگ باقی چند لمحوں میں اڑ گیا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا تو تھا مگر اب اس کی انگلیاں بے اختیار میز کے کنارے پر اضطرابی کیفیت میں بجنے لگی۔ ابراہیم الوی کی نگاہیں اس کے چہرے پر پتھریلے انداز میں جمی تھی۔ کیا ہوا؟ انہوں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ ابھی تو بہت یقین سے کہہ رہے تھے۔ رئیس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ وہ ایک لمحہ رکا، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، عرشیہ بہت چالاک لڑکی ہے مسٹر الوی، وہ فون پر ایسی کوئی بات ماننے والی نہیں۔ ابراہیم الوی کی آنکھیں رئیس کی ہکلاہٹ پر سکڑ گئیں۔ کیوں؟ انہوں نے سیدھا سوال داغا۔ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو اسے ڈر کس بات کا ہوگا؟ رئیس نے ایک ہلکی سی سانس بھری، جسے بہت بڑا راز بتانے لگا ہو۔ کیونکہ وہ اپنی امیج خراب نہیں کرنا چاہتی؟ وہ قدرے جھک کر بولا۔ امیج؟ وہ ناسمجھی سے بولے۔ وہ چاہتی ہے اگر یہ سب باہر آیا تو اس کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ وہ جانتی ہے اگر یہ سب باہر آیا تو اس کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ ابراہیم الوی نے قلم میز پر رکھ دیا، پھر پیچھے ٹیک لگا کر فرصت کے سنگ رئیس کو دیکھنے لگے۔ تم اسے دھمکی دینا کہ تم اس کی اور اپنے بارے انیس کو بتاؤ گے۔ چلو کرو کال رئیس ملانی، میں بھانپ لوں گا سب۔ رئیس نے ان کے اصرار پر ڈرے ڈرے انداز میں اپنا فون اٹھایا۔ رئیس کی حالت ایک بار پھر توک میں پھنسی گردن سی تھی، نہ اقرار ممکن رہا نہ انکار۔ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں کال۔ رئیس نے شدید بے بسی کے سنگ عرشیہ کا نمبر ڈائل کیا۔ اس وقت وہ میٹنگ میں تھی، جب کسی ان نون نمبر سے کال پر اس نے 2 منٹ کے لیے میٹنگ سٹاف سے بریک لیا، پھر سکرین ذرا سی نیچے کرے اس نے کال پک کی۔ یس، کون؟ عرشیہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ رئیس ملانی، تمہارا سب کچھ ڈارلنگ، تمہارا عاشق، تمہارا محبوب۔ رئیس نے بڑے لہکتے نشیلے انداز میں جب ابراہیم الوی کے سامنے یہ سب عرشیہ کو کہا تو ان کے جبڑوں میں تو تناؤ آیا ہی۔ عرشیہ کو بھی شدید غصہ آیا، جس سبب اس نے کچھ دیر اپنا میٹنگ مائک بھی ہولڈ پر ڈالتے میوٹ کیا۔ تم ابھی تک زندہ ہو نالی کے کیڑے، اور کون سے محبوب؟ میں لعنت نہ بھیجوں محبوب لفظ پر ہی اگر وہ تم سے جڑا ہو۔ کیا ماما کے بھیجے لیگل نوٹس کا کچھ زیادہ ہی اثر لے لیا، جو یوں پھدکتے مینڈک کی طرح آخری گندی سانسیں چھوڑ رہے ہو؟ غلیظ آدمی، دوبارہ اس طرح مجھے پکارا تو تمہارے منہ کے اندر پسٹل گھسا کر چلاؤں گی کہ تمہارے اندر تک سب نیست و نابود ہو جائے۔ منحوس اور ذلیل انسان، بلکہ جانور۔ 2 سال تک میری ماں کے نام پر مجھے دھمکانے اور ٹارچر کرنے والے کے منہ پر تو میں تھوکوں بھی نہ، کہ میرا تھوک بھی کیوں ایسی ناپاک چیز پر ضائع ہو۔ عرشیہ کے تابناک الفاظ جسے کمرے میں نگارے سے گونج گئے۔ رئیس ملانی کے ہاتھ میں پکڑا فون ایک لمحے کو کانپ سا گیا۔ ابراہیم الوی کی اس پر جمی آنکھیں سکڑ گئی۔ وہ خاموش بیٹھے اسپیکر پر آتی ہر بات سن رہے تھے۔ دوسری طرف عرشیہ کو غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اور سنو رئیس ملانی، وہ مزید تیز لہجے میں چنگھارتے بولی،
اگر دوبارہ مجھے کال کرنے کی جرت کی نا تو میں صرف اپنی ماں کا نہیں اپنا بھی کیس تم پر ڈالوں گی۔ رئیس نے گھبرا کر ایک نظر ابراہیم الوی کی طرف ڈالی جس کے آگے سارا بھانڈا پھوٹ چکا تھا۔ ارشیا تم جذباتی ہو رہی ہو۔ رئیس نے جسے بات سنبھالنی چاہی۔ جذباتی؟ وہ ہنس پڑی مگر اس ہنسی میں زہر تھا۔ تم 2 سال تک مجھے بلیک میل کرتے رہے، میری ماں کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دیتے رہے، اور اب کہہ رہے ہو میں جذباتی ہو رہی ہوں؟ ابراہیم الوی کی انگلیاں میز پر رک گئی، ان کے چہرے پر سختی اور گہری ہو گئی۔ ارشیا کی آواز اب بھی غصے سے بھری تھی۔ تمہیں لگتا ہے مجھے تمہارا خوف ہے؟ وہ مزید گراتے بولی۔ میری زندگی کا سب سے گندا فیصلہ یہ تھا کہ میں نے تمہاری دھمکیوں سے ڈر کر خاموشی اختیار کی۔ رئیس کے ماتھے پر پسینہ اب صاف دکھائی دینے لگا تھا۔ لیکن اب ارشیا نے بہت واضح لہجے میں وارن کیا، اب اگر تم نے میرے یا میری فیملی کے قریب آنے کی کوشش کی تو میں تمہیں ایسا انجام دلواؤں گی کہ تمہیں جیل کی دیواریں بھی چھوٹی لگیں گی۔ کمرے میں جیسے سناٹا پھٹ کر پھیلا۔ ابراہیم الوی کی تیز نظریں اب سیدھی رئیس کے چہرے پر تھیں۔ ارشیا نے آخری بات کہی، اور جہاں تک تمہارے اس گندے خیال کا تعلق ہے کہ میرا تم سے کوئی رشتہ تھا، اس کی آواز میں نفرت ٹپک رہی تھی، تو سن لو، میں تم جیسے آدمی کو اپنی زندگی کا سایہ بھی نہیں بننے دیتی۔ وہ اس کی ساری رہی سہی عزت بھی مٹی کر چکی تھی۔ اب جا کر اپنی قبر کی تیاری کرو رئیس ملانی، کیونکہ میری ماں تمہیں برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اس نے طنزیہ انداز میں بات جاری رکھی، پھر اگلے ہی لمحے کال کٹ گئی۔ کمرے میں چند لمحے مکمل خاموشی رہی۔ رئیس آہستہ سے فون نیچے رکھنے لگا مگر اس کے ہاتھ اب بھی ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ ابراہیم الوی کرسی پر سیدھے بیٹھ گئے، ان کی نظریں رئیس پر جم گئی۔ تو انہوں نے آہستہ مگر بہت واضح لہجے میں کھنکتے الفاظ میں کہہ کر رئیس کے چہرے کا تذبذب محسوس ہوتے دیکھا۔ یہ تھا تمہارا 2 سالہ عشق؟ رئیس کے پاس چند لمحوں کے لیے کوئی جواب نہ تھا۔ اس کے ہونٹ کھلے مگر الفاظ نہ نکل سکے۔ ابراہیم الوی نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ باہر نکل جاؤ میرے آفس سے۔ ان کی آواز واقعی گرج بن چکی تھی۔ رئیس ہڑبڑا کر کھڑا ہوا۔ مسٹر الوی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ وہ اب بھی ڈٹھائی سے انکار کر رہا تھا۔ میں سب سمجھ گیا ہوں، ابراہیم الوی نے کاٹتے ہوئے کہا، اور اگر آئندہ میرے بیٹے یا میری بہو کے قریب آنے کی کوشش بھی کی، ان کی آنکھوں میں صاف وارننگ تھی، تو میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تمہاری اگلی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ رئیس کے جبڑے ابراہیم الوی کی دھمکی پر بھنج گئے، مگر اس لمحے اس کے پاس پیچھے ہٹنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا مگر جاتے جاتے اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک اب بھی باقی تھی۔ مردود، یہ تو مجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے کا گرا آدمی ہے۔ ابراہیم الوی اپنے ماتھے پر ہاتھ سہلانے لگے۔ اف، یہ دردناک آگہی کتنی جان لیوا تھی۔ شاید یہ ادراک تبھی ہوا کرتے ہیں جب ہم واقعی ہدایت کی طلب کریں، اور لگ رہا تھا ابراہیم الوی کے مزاج پر انیس کی ناراضگی گہرے شگاف ڈال چکی ہے، جبکہ رئیس کا مرنے تک بے عزت ہوتے رہنا شاید جاری ساری رہنے والا تھا۔ انیس اور اسد مطلوبہ جگہ پہنچے تو اسد نے گاڑی پارک کرنے کا کہا، جس پر انیس نے بھی سر ہلاتے کلینک کے اندر قدم بڑھائے تھے۔ اس نے آنے سے پہلے صنم زمان کو کال کر دی تھی، تبھی اسے وہ اپنے آفس ہی موجود ملی۔ ماشاءاللہ، تم تو کافی فریش اور بہتر لگ رہے ہو۔ لگتا ہے مجھ سے اچھا طبیب مل گیا تمہیں جو ٹھیک ہونے کے بعد آئے ہو۔ شفیق سے ملنے جلنے اور علیق سلیق کے بعد وہ لوگ ساتھ ہی بیٹھے۔ انیس جانتا تو وہ شکوہ کریں گی، تبھی تو کھل کر مسکرا دیا۔ بس ایسا ہی سمجھ لیں، کچھ معاملات ایسے تھے کہ مینشن سے نکل نہیں سکا۔ اصل کا ایک جاننے والا ڈاکٹر ہے، وہی مجھے دیکھ لیتا ہے اکثر و بیشتر۔ بائی دا وے وہ بھی آیا ہے، کہہ رہا تھا آپ اس کی مسیحا ہیں، اس لیے پرسنلی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ انیس کے لیے صنم نے مزیدار کافی آرڈر کی، لیکن اثر کے آنے کا سنے وہ ماج سے اندر تک تڑپ سی اٹھی۔ میری جان ہے وہ، کیا بتاؤں تمہیں انیس، میں کیسے سامنا کروں گی اس کا؟ اور اگر اس نے حد پڑھ لیا ہوا؟ نہیں، وہ حد صرف تب پڑھ سکتا ہے اگر اس پر الوی مینشن تنگ پڑے گا۔ لیکن انیس کو دیکھ کر ہرگز نہیں لگا کہ اثر کو وہاں کوئی پریشانی ہو سکتی ہے۔ وہ انیس کو دیکھتے گہری سوچ میں ڈوبی، جس پر انیس بھی تشویش کا شکار نظر آیا کہ وہ اچانک چپ سی کیوں ہو گئی۔ کہاں کھو گئی آپ؟
انیس نے ان کی گہری سوچوں میں مداخلت کی، جس پر صنم چونکی اور زبردستی مسکرانے کی کوشش بھی کی۔ نہیں ہوں، میں نے جو کیا وہ میرا فرض تھا، دونوں ہمیشہ آباد رہو۔ وہ نرمی و محبت سے گویا ہوئی۔ میری تو شادی ہو گئی، آباد ہوں الحمدللہ، بس اثر کی شادی کا ویٹ ہے۔ لڑکی تو گھر آ گئی، لیکن ابھی اثر کے صحرے کے پھول نہرے کر رہے کھلنے میں۔ کچھ خاندانی پرابلمز کہہ سکتی ہیں آپ۔ پرابلمز پر جیسے صنم کی فطری پریشانی چہرے کے حال میں نمودار سی ہوئی، مگر انیس کے فون پر آتی کال نے دونوں کی توجہ منتشر کی۔ ہاں اثر زمان، کہاں رہ گئے تم؟ آ بھی جاؤ۔ انیس نے اس کے دیر لگانے پر فکر مندی سے استفسار کیا۔ بھائی میں جم ہو کر آیا، منع کرنے کے باوجود فجر وہاں چلی گئی اور بلڈنگ کے سیکیورٹی گارڈ نے ہمایوں کے وہاں جانے کا بتایا ہے۔ میں نے جو حلیہ اس گارڈ کو بتا رکھا تھا کیونکہ ہمایوں وہاں جا کر فجر کو تلاش کر سکتا تھا۔ اب مجھے یہ لڑکی پاگل کر رہی ہے۔ انیس نے اس کے لہجے کی تپش اور فکر کے ساتھ بھانپی تو خود بھی فکر مند ہوا۔ ٹھیک ہے، لیکن کچھ بھی غلط کرنے کی ضرورت نہیں۔ ضروری لگا تو یہ معاملہ قانونی طور پر حل کریں گے، اس لیے جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا۔ انیس نے اسے اٹھ کر ذرا باہر آتے تسلی سے سمجھا، جبکہ اثر کا اس وقت غصے سے دماغ پھٹ رہا تھا۔ پھر بھی انیس کو اس نے مطمئن کرتے رابطہ توڑا اور اندر آیا تو اسے صنم سے معذرت کرنی پڑی۔ اللہ اس کی حفاظت کرے، آمین۔ اس عورت کی ہر سانس اپنے بچے کی خیر مانگ رہی تھی۔ جبکہ انیس کو اب وہیں انتظار کرنا مناسب نہ لگا تو وہ ٹیکسی منگوا کر ہی اسٹوڈیو نکلا، کیونکہ کچھ اہم میٹنگز اس کی بھی تھی۔ جب تک اثر جم پہنچا، ہمایوں نے اس کے آفس میں پہنچ کر فجر کو دھمکانا شروع کر رکھا تھا اور وہ تھوڑی سہمی نظر آئی۔ اثر نے جیسے ہی اس کے آفس روم کا دروازہ کھولا، ہمایوں کو بیٹھا دیکھ کر اثر کا لہو سلگ اٹھا۔ اس نے لپک کر ہمایوں کو اس کی گریبان سے دبوچا۔ ہمت کیسے کی تم نے یہاں قدم رکھنے کی؟ اثر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کھینچ کر مکہ ہمایوں کے منہ پر برسایا۔ خود فجر بہت زیادہ سہمی ہوئی تھی۔ میری عورت۔ اس سے پہلے ہمایوں پھٹے جبڑے سمیت فجر کے لیے کچھ کہتا، اثر نے اس کی گردن میں ہاتھ سختی سے لپیٹے ہمایوں کو باقاعدہ گھسیٹ کر آفس سے باہر کیا۔ آفس سے کیا، جم تک سے نکال باہر کیے، لفٹ سے نکل کر باہر لابی میں لا کر پٹخا۔ فجر بھی بھاگتی ہوئی پیچھے آئی تھی۔ بھاگنے کی وجہ سے وہ ہام چکی تھی۔ پتہ ہے تم کیوں بچ گئے مسٹر ہمایوں؟ تاکہ مستحق انسان سے پٹ سکو اور ذرا شان سے جہنم واصل ہو سکو۔ تمہارے باپ کو تمہاری ذرا پرواہ نہیں، بھیج دی اپنی اولاد پر سے ضائع ہونے کو۔ پرواہ ہوگی بھی کیوں، تمہارے اور بھائی جو ہیں۔ ویسے تم جیسے فالتو بگڑی اور عیاش اولاد کو لفڑوں میں داؤ پر لگانے کے لیے ہی رکھا جاتا ہے۔ اثر نے اس کے گرد کسی شکاری کی طرح چکر لگائے، جبکہ ہمایوں کے ماتھے کی رگیں غصے سے پھولنا شروع ہو چکی تھی۔ اگر وہ لڑکی میری نہ ہوئی اثر زمان، تو اسے میں تیرے لائق بھی نہیں چھوڑوں گا۔ زیادہ اڑ مت۔ ہمایوں کے حلق سے نفرت بھری دھمکی بمشکل نکلی تو اثر نے کہا لگایا، چل تجھے چیلنج دیا، اس لڑکی کے قریب دور تو اس کے اب 10 فٹ تک بھی جانے میں کامیاب ہو گیا تو میں اس کا خود تجھ سے نکاح کرواؤں گا، کیونکہ جو اپنی عورت کی ذلیل لوگوں سے حفاظت نہ کر سکے وہ اس عورت کا مستحق ہی نہیں ہوتا۔ اثر نے سیدھا اس کمینے کو چیلنج کیا۔ ہمایوں کے ہونٹوں سے خون کی ہلکی لکیر رب بھی بہہ رہی تھی۔ اثر زمان نے اس کی شرٹ کا کالر چھوڑتے ہوئے اسے آخری زور کا دھکا دیا۔ ہمایوں لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا مگر گرنے سے بچ گیا۔ اثر کی آنکھوں میں اس وقت ایسا سرد غصہ تھا کہ چند لمحے کے لیے ہمایوں جھلس سکتا تھا۔ اب دفع ہو جا، تیرے باپ کی نسل پر یہ آخری احسان ہے، اثر نے گردن ذرا سی ٹیڑھی کرتے ہوئے کہا، اور یاد رکھ، اس کی آواز بہت آہستہ مگر زہر میں ڈوبی ہوئی تھی، اگر اس لڑکی کے سائے کے قریب بھی آیا نا تو اگلی بار ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، سیدھا دفن کروں گا۔ ہمایوں نے خون آلود ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اس کی آنکھوں میں شکست سے زیادہ انتقام کی آگ تھی، مگر اس لمحے اس کے پاس جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ مڑا اور چند قدم بعد گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ انجن کی آواز کے ساتھ وہ وہاں سے نکل گیا اور گردن موڑی۔ کچھ دیر تک اثر وہیں کھڑا رہا، پھر اس نے آہستہ سے گہری سانس لی اور گردن موڑی۔ لفٹ کے دروازے کے قریب کھڑی فجر کو دیکھ کر اس کے جبڑے بھنج گئے۔
फजर सफेद कोट में खड़ी थी, मगर चेहरे पर हल्की सी घबराहट साफ नजर आ रही थी। वो जानती थी तूफान अब उसकी तरफ आने वाला है। असर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। इसके कदमों की आहट ही फजर के दिल की धड़कन तेज करने के लिए काफी थी। वो इसके सामने आकर रुका। चंद लम्हे वो कुछ बोले बगैर इसे घूरता रहा। फिर इसने अचानक फजर के हाथ से स्टेथोस्कोप छीन लिया। ये क्या है फजर? इसकी आवाज बहुत ठंडी और सर्द थी। फजर ने होंठ भींचे। मेरी ड्यूटी है, वो आहिस्ता से मिनमिनाते बोली। असर के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आई। ओह वाकई, और मैंने क्या कहा था आपसे? वो जरा झुककर इसकी आंखों में देखने लगा। फजर ने नजरें चुराई कि कुछ दिन घर रहें। असर ने खुद ही इसकी बात मुकम्मल की, क्योंकि वो तो लब सी चुकी थी। फिर अचानक इसने वो आला जोर से जमीन पर फेंका तो फजर शदीद सहम सी गई। तो फिर यहाँ क्या कर रही हैं आप? इसकी आवाज अब सख्त होकर गरजी। फजर ने डरते डरते सर उठाया। मैं डॉक्टर हूँ असर, वो साफ लहजे में बोली। कैदी नहीं है यहाँ की। असर की आंखों में खतरनाक सी चमक आई। वो एक कदम और करीब आ गया, इतना करीब कि फजर को इसकी सांस अपनी पेशानी पर महसूस हुई। आपको लगता है मैंने आपको शौक से रोका था? वो धीरे से बोला। फजर ने जवाब ना दिया। असर ने जबड़ा भींचा। वो बलोच लोग पागल हो चुके हैं। वो गुस्से को जब्त करते बोला। और तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर हमायों जैसे किसी जानवर ने तुम्हें अकेला पा लिया तो क्या हो सकता है? फजर की पलकें झपकी। जब वो गुस्से से फटता फौरन आपसे तुम पर आया। मैं डर कर घर नहीं बैठ सकती, वो आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में बोली। यहाँ मेरी जरूरत है और मुझे भी मसरूफ होने की। असद ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर अचानक इसने हाथ बढ़ाकर इसकी ठोड़ी पकड़ ली। फजर चौंक गई। और मुझे? उसकी आवाज अब बहुत धीमी थी। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। फजर का दिल एक लम्हे को जैसे थम गया। असद ने इसकी आंखों में आंखें गाड़ी। अगर तुम्हें कुछ हो गया फजर, उसके लहजे में पहली बार गुस्से से ज्यादा खौफ था, तो मैं पूरी दुनिया जला दूंगा। चंद लम्हे दोनों खामोश खड़े रहे, फिर असद ने अचानक इसकी थोड़ी छोड़ दी। अपना दिल मत जलाएं, बाकी सबकी हैर है। सॉरी, मुझे नहीं पता था वो मेरी बू सूंघता यहाँ पहुंच जाएगा। मैं तो बहुत राजदारी से आई। मुझे बुरा लगा जब आपने फौरी तुम कहा। बदतमीज। वो अपने जमीन पर गिरे स्टेथोस्कोप को देखती, फिर इस बरहम शख्स की आंखों में आंखें डालकर बोली। तो असर ने अपने सख्त तेवर संभाले। बदतमीजी आपने मेरी देखी नहीं अभी। दोबारा मेरी बात रद्द की तो मैं जबरदस्ती निकाह करूंगा, और आप नहीं जानती निकाह के बाद मेरे इरादे आपको कमरे से निकलने ना देने के हैं। समझ तो गई होंगी। फजर ने उसकी बात सुनी तो चंद लम्हे बस उसे सुर्ख होकर घूरती रह गई। फिर इसने झुककर जमीन से अपना स्टेथोस्कोप उठाया। बड़े सुकून से सीधी होकर खड़ी हो गई। धमकियां देने का अंदाज काफी ड्रामाई है आपका, वो बिल्कुल संजीदगी से बोली। लेकिन एक मसला है। असर की भवें उसकी तमहीद पर जरा सुकड़ी। क्या? वो क्या? फजर ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया। मैं डरने वाली लड़की नहीं हूँ। असर के होंठों पर हल्की सी सख्त मुस्कुराहट आई। ये तो मुझे पहले दिन से पता है। वो एक कदम और करीब आ गया। इसीलिए तो मसला है। फजर ने बाजू सीने पर बांधे। और निकाह की धमकी देना बंद करें। वो कदरे झुंझलाई। ये कोई हथियार नहीं होता। असर के चेहरे पर अजीब सा तासुर आया, आधा गुस्सा आधा तफरी। आपको लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ साईं? वो आहिस्ता से चैलेंजिंग अंदाज में बोला। जी हाँ, फजर ने फौरन जवाब दिया। और अगर बाकी ऐसा करने का सोचा ना। वो कदरे झुकी और इसके सामने उंगली उठाई। तो याद रखे मैं डॉक्टर हूँ, बेहोश करने के इंजेक्शन भी लगाने आते हैं मुझे। वो तंबीह करती बोली तो असर ने इर्द गिर्द निगाहें फेरते अपना शिद्दत से उमड़ता कहकहा जब्त किया। मेरी छोटी सी जान, आपके लगाए गए इंजेक्शन मुझे नहीं रोकने वाले। क्यों अपनी जान बेवक्त मुश्किल में फंसा रही हैं? अब चले मेरे साथ। आपको दोबारा खिदमत हल का शौक हो तो मुझसे निकाह का ख्याल तरजीह पर रखें। मुझे आपकी खिदमत की सबसे ज्यादा जरूरत है। वो उसके इस्तेहकाक और उसके रौब सबके आगे दम सहारती महसूस हुई। ये शख्स कभी भी जान ले सकता था। महज उसके चंद लफ्ज भी काफी थे। मजीद बहस किए वो साथ चल पड़ी, क्योंकि वो जो कह रहा था कर भी सकता था। टनटना। जी जनाब, फाइनली दे दी है मैंने अपने वादे के मुताबिक। आज भी 50 मिनट की एपिसोड यकीनन पसंद आई होगी।
کل ایپیسوڈ دینے کی پوری کوشش ہوگی، کل اور پرسوں 2 ایپیسوڈ، یعنی کل بھی اور پرسوں بھی دینے کی کوشش ہوگی. بس دعا کریں ٹائم مل جائے کیونکہ یہ دن بہت زیادہ بزی ہیں. تو ملتے ہیں پھر اگلی ایپیسوڈ میں جو بہت ہی زیادہ دھماکے دار اور اسپیشل ہونے والی ہے. جو منائم اور اس کا مہویر کا سین تھا وہ بھی اگلی ایپیسوڈ میں آئے گا کیونکہ لمبی ہو گئی تھی ایپیسوڈ، تو میں وہ والا مزید ایڈ نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی وہ رات کا سین ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی تو شام ہو رہی ہے. تو ملتے ہیں پھر اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا. بائے.